گے واللہ میرے حسین تیرا نام مٹانے بعد ازم کو صلاح لائی کے سرکاری حضور مفکر اسلام و مناظر اسلام حجت الاسلام دیوہ میں اہل سنت حضور قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ادام اللہ و ذلکم السامی لائق عزت تعظیم و تکریم پروردہ آغوش ولایت فخر و سعادت رونق خانقادہ علی پور سیدنا شریف حضرت محترم قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ادام اللہ و فیوزکم السامی لائق عزت تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء کرام سادات والا مرتبہ مشائخ اہل سنت جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہماری یہ خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے اظہار ثواب کی محفل میں شامل اور شریک ہیں جو پنج تن کی نگاہ کا پروردہ تھا۔ اور میں یہ بات تھوڑی کلیئر کر دوں، ہم لوگ آج ظاہر کو دیکھ کر بہت سارے غلط اندازے لگاتے ہیں۔ کئی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا جنازہ چھوٹا ہوا تو پتہ نہیں بندہ بھی چھوٹا تھا، فلاں کا جنازہ بڑا ہوا تو پتہ نہیں بندہ بھی بڑا تھا۔ یہ چھوٹے بڑے کا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہونا ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے تاریخ کا حصہ ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں سوال کروں سید الزہرا کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں پوچھوں حضرت امام حسن مجتبی کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا تھا؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نماز جنازہ کتنے لوگوں نے ادا کی تھی؟ اگر مجھے کہیں تو میں 12 کے 12 ائمہ کی نماز، جو 11 ائمہ ہیں، میں ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے میں آپ سے دریافت کروں کہ ان کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ شامل اور شریک تھے۔ صاحبوں، بلا شک و شبہ بعضوں کو رات کی تاریکیوں میں دفن کیا گیا، بعضوں کے مدفن کے بارے میں پوشیدہ رکھا گیا کہ کہیں بدبخت اس میت کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہ کریں، لیکن زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے، وہ ان کا ذکر مٹانے والے مٹ گئے، وہ جنازوں پہ تین برسانے والے مٹ گئے، وہ زہر قرآنیہ کروانے والے مٹ گئے۔ آج بھی میرے نبی کی اولاد کا نام جاتا گیا زندہ ہو جائے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، مشہور آیت ہے جس میں مالک کونین فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ چونکہ یہاں آل محبت کا مجمع ہے، مجھے اس آیت کا ترجمہ کرنے کی حصہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا موضوع سخن اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے بڑی نیکی کمائی۔ پیچھے ذکر ہوا محبت اہل بیت کا، آگے فرمایا جس نے بڑی نیکی کمائی نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن میں اور اضافہ کریں۔ سبحان اللہ، ہم اس میں بطور حسن اور اضافہ کریں گے۔ اگر سادہ معنی کریں تو معنی یہ بنتا ہے جس نے بڑی نیکی کمائی، ہم اس نیکی کے حسن کو اس کے لیے اور بڑھا دیں گے۔ امام علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ کون سی نیکی ہے کہ جس نیکی کی بابت رب فرماتا ہے کہ ہم اس نیکی کے حسن کو بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْحَسَنَاتِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ، یہ جس نیکی کے حسن کے بڑھنے کی بات رب کر رہا ہے، اس بڑی نیکی سے مراد رسول خدا کی اہل بیت کی محبت ہے۔ حضرات، میں سادہ لہجے میں سمجھاؤں تو اس آیت کا یہ مطلب بنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری نیکیاں انسان کو میسر آتی ہیں،
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نیکیوں میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہم نے کئی دفعہ داڑھی والوں کو دیکھا ہے وہ کلین شیو کر لیتے ہیں. بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا وہ نماز چھوڑ کے لادینیت کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے مدرسے والوں کو دیکھا مدرسے چھوڑ کر سنویں کھول لیے. بھئی میں سمجھ رہے کہاں اشارہ کر رہا ہوں. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا بڑی بڑی نیکیوں میں گئے لیکن نیکیاں چھوٹ گئی. پر میرے مالک کی کتاب دارے ایک نیکی کے بارے میں گارنٹی دے رہا ہے اور وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ نیکی محبت اہل بیت کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ورنہ پہلے تو یہ نیکی کا نور ملتا کم ہے اور جسے مل جائے پھر یہ ختم نہیں ہوتا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر سادہ لہجے میں بات کروں تو مفہوم یہ بنتا ہے بڑی بڑی نیکیاں لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں پر جسے محبت آل بیت کی نیکی مل جائے ان کی زبانیں کٹتی ہیں وہ پھر بھی علی کو نہیں چھوڑتے. انہیں کفر کے فتوے لگتے ہیں انہیں تختہ دار پہ چنا جاتا ہے ان کے ساتھ برے سے برا سلوک کیا جاتا ہے لیکن وہ نبی کی آل کی محبت کی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹتے. کیوں؟ یہ نیکی بڑھتی ضرور ہے گھٹتی نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ شریف نے اپنے محبوب کی محبت اور عشق کی نیکی سے سرشار کیا ہوا تھا ایک پورا حصہ کامل حصہ دیا ہوا تھا ان لوگوں میں سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت قبلہ خطیب العصر خطیب اہل سنت خطیب بے باک خطیب بے بدل حضرت مولانا محمد اقبال چشتی علیہ رحمہ کی ذات بھی تھی. میں ایک چیز تک کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. یاد رکھیں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اگر میں حوالے دوں تو اللہ کا شکر ہے حضرت قبلہ اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں اور قبلہ سید شاہ جی اکثر ان کی خطابت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے عام طور پر یہ رواج ہوتا ہے کہ خطیب کو داد نہیں دیتا. عام مثال یہی ہوتا ہے اپنی باری داد مانگتا ہے لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے یوں کبھی ایسے پر وہ اکثر کہا کرتے تھے یار میں جتنے سخی تھے کھلے دل علی خطیب تک انہیں پنڈی ہے دے. اگلی بات سنو الحمدللہ پنڈی والے بڑے وفادار ہیں. پنڈی میں نبی کی اہل بیت کی محبت کا ڈنڈا بج رہا ہے بجتا رہے. اللہ کے فضل سے حضرت قبلہ مفتی صاحب کے تعزیت میں پنڈی میں 3 بڑے ریفرنسز الحمدللہ ہمارے نظم میں یہ دو ہیں جو ہمارے نظم میں ہوئے اور عظیم المرتبہ عظیم الشان ریفرنسز ہوئے. کیوں کہ ہماری محبتیں بھی آل نبی کے لیے ہماری دشمنیاں بھی آل نبی کے لیے. تو میں چیز یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اور قبلہ شاہ جی اکثر کہا کرتے تھے کہ یار یہ بندہ جب تقریر کرتا ہے نا تو الفاظ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نظر آتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک لکھاری نے بھی کہا تھا کہ جب میں لکھتا ہوں تو 50,000 لفظ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے حضور مجھے استعمال کریں ایک کہتا ہے مجھے استعمال کریں. میں مولا کائنات کے نکاح طرف کے صدقے یہ کہتا ہوں یہ فقیر جب تقریر کرتا ہے حوالے ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں اختصار سے چند حوالے دے کر بات کر رہا ہوں. امام ماوردی امام قرطبی امام آلوسی حضرت امام جلال الدین سیوطی حضرت ملا علی قاری یہ وہ محدثین ہیں کہ جنہیں سارے مانتے ہیں. ان محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت میں جتنے بھی فرض ہوئے جتنی بھی چیزیں فرض ہوئی ہیں جتنے بھی فرض ہیں نماز روزہ زکات حج امام قرطبی لکھتے ہیں فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَائِضِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ. سارے فرض اپنی جگہ پر نبی کی آل کا عشق سب سے بڑا فرض ہے. اور میں اگلا جملہ کو بہت ساری چیزوں کی فرضیت قرآن کی وجہ سے ہوتی ہے. علماء اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں. کئی چیزوں کا وجود من ذات محمدی ہوتی ہے. قرآن کی طرف سے بھی آل نبی کا پیار لازم ہے اور بطور سنت
رات کو واقع میں جلسے سے تقریباً 3 بجے فارغ ہوا میرا، وہاں بھی یہ جملہ تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ سنیے اس بات کو اپنے ہمیشہ کے لیے اپنے پلے باندھ کے رکھیے گا کہ نبی کی بڑی بڑی سنتیں، امامہ، داڑھی، مسواک، کوئی بولتے جائیے مسواک، یہ سادہ لباس، یعنی حضور کی بہت ساری سنتیں، پر مسجد میں کھڑے ہو کر رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، امام قرطبی نے فرمایا سارے فرضوں میں سے بڑا فرض نبی کی آل بیت کا بیان ہے، تو میں بطریق اس فرضیت کے ثبوت کے والے سے عرض کر رہا ہوں، تمام سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت زہرا اور علی اور حسنین کا پیار ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے، ہمیں پگڑیوں کی سنت یاد ہے، ہمیں داڑھیوں کی سنت یاد ہے، اور جس سنت پر معیار ایمان ہے، یہ جملہ کہوں اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو جملہ کہتے ہیں آگے بڑھتا ہوں، نماز فرض ہے، بولے جتنے علماء بیٹھے ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے مدرسین بیٹھے ہیں، ہم نے بھی عبداللہ کے فضل سے بہت آگے چلے گئے، بڑا عرصہ پہلے اصول الشاشی پڑھائی تھی، پھر اس کے بعد نور الاقبال اور اس کے بعد پھر حسامی، یہ ساری کتابیں اللہ کے فضل سے ہم لوگ پڑھا چکے، اور اب اللہ کے فضل سے دوہرے تک کتابیں آ رہی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اصول الشاشی پڑھائی تھی بچوں کو، تو وہاں پر ہم نے چیز پڑھائی تھی، بچوں نے پڑھی تھی کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام چیزوں کی شرط ایمان ہے، یعنی ایمان ہو تو امر صلاۃ متوجہ ہوتا ہے، ایمان ہو تو امر روزہ متوجہ ہوتا ہے، ایمان ہو تو امر حج متوجہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز سے پہلے کیا ہے؟ جیسے نماز سے پہلے کیا ہے؟ بھائی بولیے، نماز سے پہلے وضو ہے کیونکہ یہ وضو کے لیے شرط ہے، اسی طرح تمام عبادات و اعمال سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، کیونکہ تمام اعمال صالحہ کے لیے ایمان، بولیے ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک نماز نہیں جب تک ایمان نہیں، بولیے اس وقت تک نماز نہیں جب تک، اس وقت تک نماز اور روزہ نہیں جب تک۔ اچھا تو سمجھ یہ آئی، نماز آئی ایمان دے کے، نماز آئی ایمان دے کے، اور نبی پاک کی 4 سنتوں سے صحیح حدیث جس کو سیاح نے ذکر کیا، میرے نبی نے قسم کھائی، 3 روایتوں میں نبی کی قسم کے الفاظ ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لن يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتی، وفی روایت حتی یحبهم للہ ولرسولہ۔ میرے نبی نے اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا، رب کی قسم کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اے محمد کے گھر والوں وہ تم سے پیار نہ کر لے۔ یوں ترتیب مکمل ہوئی، نماز آئی ایمان دے کے، بھائی علماء کرامہ یہی پڑھے نا کہ امر نماز کب متوجہ ہوتا ہے؟ جب ایمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آئی ایمان دے کے، ایمان تھا تو نماز کا عمل آ گیا، اور نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ ایمان آیا محمد کی آل و دے کے۔ تو یہ سمپل بات ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہوں میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز بعد میں، نبی کی آل کا پیار ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے جناب، ہم مسواک کے لیے سائنس بھی بتاتے ہیں، یوں کر کے بتاتے ہیں، اتنا لکڑیوں کے نام بھی بتاتے ہیں، پھر اس کو پکڑنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، امامے کے ہم سائنس اور باندھنے کے طریقے آدھا گھنٹہ کر کے لگا بتاتے ہیں۔ یار حیرانگی کی بات ہے کہ جس چیز پر
یہ نماز اور سارے فرض ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم ذرا سوچیں اس حضور کی اہل بیت کے پیار کے لیے ہم کتنا درس دیتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں سال کے بعد صرف محرم رکھا ہوئے لوگوں نے کہ جہاں اہل بیت کے ذکر کے جلسے، اور وہ بھی بدبختی کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جیسے ہی ذکر اہل بیت کی محفل شروع ہوئی، رائٹ لیفٹ مشرق مغرب گھنٹہ پورا ہو گیا، مولانا صاحب نے کھڑی دیکھی، کہنے لگے یار زندہ صحبت باقی، آج میں اس موضوع پر نہیں بول سکا، پھر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر میں تقریر کروں گا. حضور نماز سے بھی جو چیز زیادہ ضروری ہے اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، تو آپ کس درد کی دوائیں پھر کس کے لیے وقت ہے؟ اس لیے دوستو یاد رکھو اقبال چشتی علیہ رحمہ کی زندگی کا سبق یہ تھا، ہر وقت محمد کی آل کے لیے ہے، ہر زمانہ حضور کی آل کے لیے ہے، ہماری زندگیاں حضور کی آل کے لیے ہیں، ہمارے الفاظ حضور کی آل کے لیے ہیں، ہماری خطابت حضور کی آل بیت کے لیے. میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا سادات کا رش لگا ہوا ہے. پہلے بھی یقین تھا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا نبی ہے ورم تو میں تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں. مالک کیوں نہیں ہے تیرا نبی، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، یہ دل کو ذرا اور مطمئن کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کی بات. اس لیے ایمان تو ہمارا پہلے بھی ہے کہ محمد کی آل لجپال ہے، سیدوں کا گھرانہ، سادات کا گھرانہ. آج اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے اس جیلوں میں سیدوں کا رش دیکھ کے نا میرا اطمینان اور پکا ہو گیا، تو رش کر رہا ہوں. یہ مت دیکھو کئی لوگ بندے گنتے ہیں، توجہ ہے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ بندے گنتے ہیں. اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بلے شاہ جی کہ ₹1,00,000 کا بھوسا خریدو تو ٹرک بھر جاتا ہے، اور توری ₹1,00,000 کی توری خریدو ٹرک بھر گیا، ₹1,00,000 کا سونا خریدو وہ اتنا چھوٹا جے ہوتا ہے کہ انہوں ایک چھوٹے جے پیکٹ میں پا کے پھر ایپٹ میں بھی چھوٹے جے میں پا کے کو زپ لا دیتے ادھر ڈگ نہ پہ اور بندہ کھلو جاوے. یار یہ سنیارہ کیسا عجیب بندہ ہے، مجھے ₹1,00,000 کا اتنا سا سونا دیا. اس دوسرے والے کو دیکھو اس نے تو ٹرک بھر کے دے دیا. اسے عقل والا کہے گا ارے پگلے قیمتی چیزیں دکھنے میں تھوڑی ہوتی ہیں، ان کی قیمت تکلیف